Assalamu alaikum students. Today is our lecture 25th. So first of all we'll go for quick revision of our last lecture 24. We discussed substance over form. Substance over form. So please tell me the simple definition of substance over form. Kya kehte hain substance over form ko? I explained in my last lecture with examples, and I will ask this question in the start of my next lecture. So I want you to please آج آپ بتائیں ریویژن کر کے آئے ہیں. گڈ. سبسٹنس اور فارم کیا ہوتا ہے؟ یس. سبسٹنس اوور فارم یہ ڈفرینٹ چیزیں ہیں. اگر آپ نے نوٹ کیا ہو سبسٹنس اوور فارم. یس جی. ہاں نہیں تھوڑا آپ سے نہیں آپ. یس جی جو سب سے جی سیکنڈ رو میں فرسٹ جی آپ یہ بتائیں پہلے کہ آپ ریویژن کر رہے ہیں. گڈ. ریویژن کر رہے ہیں. سو گروپ ڈسکشنز بھی کر رہے ہیں. گروپ آپ کا بنا ہوا ہے. گڈ. ہاؤ مینی یو آر ان دا گروپ؟ 4. ویری گڈ. سو 4 پیپل آپ گروپ کے اندر ڈسکشن کرتے ہیں. گڈ. آل رائٹ. سو ڈسکشن کتنی ٹائم ہوتی ہے ویک میں؟ 2 times in a week اور سم ٹائم 3 times. اوکے گڈ فائن. اگر آپ ویک میں 2 times یا 3 times ڈسکشن کرتے ہیں فیئر انف ٹھیک ہے آپ صحیح کر سکتے ہیں. لیکن کرتے ہیں ڈسکشن ویری گڈ. ریسرچ بھی کر رہے ہیں کبھی کبھی. اچھا فیس بک پہ تو آپ روز نہیں ریسرچ بھی تھوڑا ریسرچ میں بھی انٹرسٹ شو کریں ڈیولپ کریں اپنا انٹرسٹ تو آپ دیکھیں گے اور چیزیں بہتر ہوں گی. اوکے پلیز سبسٹنس اوور فارم. اوکے ہاں گڈ گڈ آتا ہے آپ کو. In many types of transaction there is a difference between the commercial substance and the legal form. The substance over form. Substance over form کا مطلب ہے legal form. ایک چیز substance ہے ایک legal form. Substance over form. Substance over ہوتا ہے over ہے legal form کے اوپر. In many types of transaction there is a difference between the commercial substance and the legal form. In many types of transactions there is a difference between the commercial substance and the legal form. Okay, so کیا ہے commercial substance کیا ہوتا ہے legal substance کیا چیز ہے legal form کیا چیز ہے؟ نہیں آپ جی آپ تھرڈ. ہاں جی جی ہاں بولیں جو آپ کو آتا ہے جتنا آتا ہے. کمرشل فارم لیگل فارم سبسٹنس اور لیگل فارم. جی اوکے ٹھیک ہے بالکل بالکل کوائٹ رائٹ ایکسلنٹ گڈ. بھائی پڑھ کے آئے ہو سارے آج. دیکھیں یہ چیز جب آپ رسپونڈ کرتے ہیں کمیونیکیشن کرتے ہیں ٹھیک ہے نا ہمیں بھی آکسیجن ملتی ہے. ٹھیک ہے نا ٹیچر کو بھی پتہ چلتا ہے پروفیسر بھی کہتے ہیں ہاں بھی اسٹوڈنٹس کو سمجھ آ رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا انٹرسٹ ہے آپ ریوائز کر کے آتے ہیں. میری تو آپ کو فرسٹ لیکچر سے آپ دیکھ لیں آپ کو کیا ایڈوائز کر رہا ہوں. سیلف اسٹڈی تھوڑی سی کر کے آئیں آپ ریسرچ تھوڑی سی کریں اینڈ گروپ ڈسکشن کریں. ان 3 کے اوپر آپ فوکس کریں. آپ کو جب سیمسٹر آف ہوگا آپ ایگزام کے لیے جائیں گے
آپ دیکھیں گے آپ پہ برڈن کم ہوگا, آپ ریویژن آپ کی بڑی اچھی ہو رہی ہوگی, کیونکہ آپ نے چیزیں کی ہوئی ہیں. آپ جو لوگ نہیں کر رہے وہ جتنا پین لیں گے آپ اس کا 10% بھی نہیں لیں گے. جتنا ان کا ٹائم ویسٹ ہوگا یا ٹائم وہ ان کو لگانا پڑے گا, اور پھر بھی وہ پرفارم نہیں صحیح ہو سکتا. جو لوگ کنسسٹنسی جن میں نہیں ہوتی, آپ ویل ان ٹائم ایوری تھنگ ہوگی. جب آپ ڈیلی ڈسکشنز روٹین میں اپنی ڈسکشنز کر رہے ہیں, سیلف اسٹڈی کر رہے ہیں, سرچ کر رہے ہیں, نوٹس کو اپڈیٹ کر رہے ہیں, سو یہ سب آپ کو اس کا رزلٹ, اس کے آپ کہہ سکتے ہیں آپ کو ریٹرن, گڈ ریٹرن آپ کو اینڈ آف سیمسٹر ملے گا. اور یہ آگے لانگ ٹائم ہے, ٹھیک ہے, لانگ لاسٹنگ ہے. کوئی ایسا نہیں کہ آپ کو اس کا فائدہ نہیں ہو. اس کا فائدہ آپ دیکھیں گے آگے آپ کو جب آپ انڈسٹری میں جاب کے لیے جائیں گے, جب آپ ڈسکشن کرتے ہیں آپ وہ چیزیں نہیں بولتی. تو گڈ, آپ نے صحیح بتایا. The commercial substance reflects the financial reality of the transaction. Legal form is the legal reality of the transaction. Accounts are generally required to reflect commercial substance rather than legal form. Accounts are generally required to reflect the commercial substance rather than legal form. Good, okay. جی, لیز, فائنانس لیز کیا ہے؟ فائنانس لیز جو ہے وہ کمرشل سبسٹنس ہے یا لیگل فارم ہے؟ یہ آپ رائٹ اینڈ پہ جو بیٹھے ہیں وال کے ساتھ, جی آپ نہیں ہاتھ پہ لیں گے. یس, فائنانس لیز کے بارے میں بتائیں. فائنانس لیز good. When asset is leased under a finance lease, there is a difference between the legal form of that transaction and its commercial substance. Finance lease جب آپ لیتے ہیں, فائنانس لیز کیا ہے؟ آپ دو نے کہا تھا نا, آپ دو جو فرینڈس ہیں کہ گاڑیاں, جی آپ نے کہا تھا کار ہم نے فائنانس پہ لی ہوئی ہے. اس ٹائم آپ کو میں نے آپ سے پوچھا تھا وہ کون سی لیز ہے, تو you could not answer, you did not know at that time, but I think now you know. Do you? Good, yes. کون سی لیز ہے وہ؟ فائنانس لیز. آپ نے کار لی بینک سے فائنانس پہ, وہ فائنانس لیز ہے. اور فائنانس لیز ہم نے ڈسکس کر دیا پریویس, رسک اینڈ ریوارڈس, ٹھیک ہے. لیکن آپ اس کو اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں, سبسٹنس اوور ود اے فائنانس لیز, سبسٹنس اور فارم ود اے فائنانس لیز, کہ اس میں لیگل ٹائٹل کس کے پاس ہے؟ بینک کے پاس. گاڑی کس کے پاس ہے؟ آپ کے پاس. زیادہ بینیفٹ کون لے رہا ہے گاڑی سے؟ آپ لے رہے ہیں. رسک اینڈ ریوارڈ کہاں ہے؟ آپ کے پاس ہے. تو یہ سبسٹنس ہے, سبسٹنس کمرشل سبسٹنس ہے, لیگل فارم نہیں ہے. لیگل فارم دیکھا جائے تو بینک آنر ہے, لیکن کمرشل سبسٹنس ہے. When an asset is leased under a finance lease, there is a difference between the legal form of that transaction and its commercial substance. Legal form کیا ہے؟ The asset remains legally owned by the party leasing it out. Legal form کیا ہے؟ The asset remains legally owned by the party. جس طرح بینک سے آپ نے کار لیز پہ لی ہے, فائنانس لیز ہے, لیکن جو ایسٹ ہے ریمین اس بینک کے نام پر ہے, وہ لیسر ہے. ٹھیک, گڈ. Commercial substance, the party making the lease payments has the use of the asset for most or all of its useful life. The lessee has effectively purchased the asset by taking out a loan. ٹھیک, یہ کمرشل سبسٹنس ہے. تو فائنانس آپ کو سبسٹنس اوور فارم ہے. ہم نے دیکھا کہ فائنانس لیز کس میں آتی ہے؟ کمرشل سبسٹنس میں آتی ہے. کس میں؟ کمرشل سبسٹنس میں. آل کلیئر؟ یس, گڈ. ناؤ ہو از گوئنگ ٹو ٹیل می اباؤٹ دی اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ. اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ کمرشل سبسٹنس آف اے لیز. اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ کمرشل سبسٹنس آف اے لیز کیا ہے؟ فائنانس لیز یہ ہے نا, اس میں اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ کیا ہوگا؟ سبسٹنس.
چلیں آپ بتا دیں آج. جی آپ. Okay, good. Accounting treatment. Okay. All right, good. Quite good. آپ نے ایک چھوٹی سی 2 پوائنٹ نہیں بتایا لیکن موسٹلی یو آنسرڈ. As the commercial substance of finance lease is that the lease is effective. Lessee is the effective owner. Lessee is the effective, not legally. Lessee is the effective owner of the asset. The required accounting treatment is to. As the commercial substance میں کیا ہوتا ہے؟ commercial substance میں ہوتا ہے کہ آپ اس کو ایسٹ کو یوز کر رہے ہوتے ہیں. آپ افیکٹو آنر تو آپ ہی ہوئے. گاڑی آپ نے بینک سے لیز پہ لے لی ہے تو افیکٹو آنر کون ہے؟ گاڑی کون یوز کر رہا ہے؟ آپ. گاڑی کو پاس کون رکھ رہا ہے؟ آپ رکھ رہے ہیں. گاڑی کا رسک اینڈ ریوارڈ کس کے پاس ہے؟ آپ کے پاس ہے. سو افیکٹو آنر تو آپ ہوئے. لیگل آنر بینک ہے. ایز دی کمرشل سبسٹنس آف فائنانس لیز از دیٹ دا لیسی از دا افیکٹو آنر آف دی ایسٹ اینڈ ریکوائرڈ اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ از ٹو بی. اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ کیا ہوگا؟ ریکارڈ دی ایسٹس ایز اے فکس ایسٹ نان کرنٹ ایسٹ ان دی لیسی اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن. لیسی آپ جو ہے اپنے بکس میں فکس ایسٹ میں کار لکھیں گے، گاڑی لکھیں گے. یس. اس ساتھ ہی ریکارڈ کریں گے لائبلٹیز جو آپ نے بتایا. ویری گڈ پوائنٹ. ریکارڈ اے لائبلٹی فار دا لیز پیمنٹ پیبل ٹو دا لیسر. لائبلٹی میں کیا کریں گے؟ لیز پیمنٹ شو کریں گے کہ لیسر کو لیز کی پیمنٹ کرنی ہے. بالکل صحیح ٹریٹمنٹ آپ نے بتایا. سیکنڈ میں تھوڑا سا آپ اس میں آپ نے بتایا کہ پیبل ٹو دا لیسر لائبلٹی شو کرنی، کورسپونڈنگ لائبلٹیز کو کہتے ہیں. گڈ. We discuss this lease and the definition of an asset. IAS 17 is mainly concerned with regulating the accounting for finance lease. ہم نے IAS 17 ڈسکس کیا نا. مینلی کس سے کنسرن رہتا ہے؟ فائنانس لیز. آپ بتائیں کتنی ہاؤ مینی ٹائپس آف لیزز؟ جی آپ. ہاؤ مینی ٹائپس آف لیزز؟ گڈ. 2 ٹائپس. کون کون سی ہیں؟ فائنانس اینڈ آپریٹنگ. گڈ. آپریٹنگ لیز کیا ہوتی ہے یہ بھی بتائیں ساتھ. ویری گڈ. دیکھیں اس کا آنسر کرتے ہیں. Any lease other than finance lease is called operating lease. The IAS 17 treatment follows the definition of an asset in the IASB framework for the preparation and presentation of financial statements. IAS 17 کیا بتا رہا ہے؟ An asset is a resource controlled by the entity as a result of past events and from which future economic benefit are expected to flow to the entity. So very common definition ہے کہ ایسٹ جو ہے وہ اس چیز کو ہم ایسے کہتے ہیں کنٹرول بائی دا اینٹی. اگر آپ اس کو اپلائی کریں فائنانس لیز کے اوپر، کنٹرول بائی دا اینٹی. کار کسی کنٹرول میں ہے؟ آپ کے. ایز اے ریزلٹ آف پاسٹ ایونٹ آپ نے لیز سائن کی، فائنانس کی ریزلٹ آف پاسٹ ایونٹ. اینڈ فرام وچ فیوچر اکنامک بینیفٹ آر ایکسپیکٹڈ ٹو فلو ٹو دا اینٹی. آپ کے پاس کار ہے، آپ اس کو جس طرح مرضی یوز کریں، اس کے اکنامک بینیفٹ لیں، آپ کو ملیں گے. اکنامک بینیفٹ آر ایکسپیکٹڈ ٹو فلو فرام دیئر، تو وہ آپ کو ایسٹ بن جاتا ہے. تو اگر یہ ایسٹ کی ڈیفینیشن آپ اپلائی کریں فائنانس لیز پہ تو وہ لیسی کے پاس جو ایسٹ ہے، چاہے کار ہے، چاہے مشین ہے، چاہے بلڈنگ ہے، جو بھی ہے، وہ اس کا ایسٹ بن جاتا ہے. اونرشپ از ناٹ نیسیسری. کنٹرول از دا اسینشیل فیچر. اونرشپ امپورٹنٹ نہیں ہے، کنٹرول از اسینشیل فیچر. اگر جس کے پاس کنٹرول ہے، جو ایک میجر اکنامک بینیفٹ لے رہا ہے، جس کے پاس رسک اینڈ ریوارڈ ہے، وہ اس کا ایسٹ ہے. وہ اس کو کیا کرے گا؟ وہ اس کو نان کرنٹ ایسٹ میں، فکس ایسٹ میں ریکگنائز کرے گا اور ساتھ ہی لائبلٹی شو کرے گا کہ اس کی منتھلی یہ جو بھی ہے لیز پیمنٹ بھی پے کرنی ہے. آئی تھنک گڈ. آپ نے اچھا ریوائز کیا ہوا ہے. IAS 17 thus argues that an asset leased under finance lease
must be recorded as an asset and a corresponding liability in the lessee's accounting record. And a corresponding liability in the lessee's accounting records. So हमने मेथड डिस्कस किए थे. वेरी क्विक 2 मेथड्स बता दें जी. ये ब्लू शर्ट एंड यस आप 2 मेथड कौन से थे? एक्चुअरियल एंड डिजिट. कौन सा मेथड कॉमन है? एक्चुअरियल. ओके, क्या होता है ये? अच्छा, ठीक है. Straight line method. Good. Very good. There are 2 main methods of allocating the finance charges each period. Actuarial method, some of the digit methods. The actuarial method is used mostly in practice. Good. और आपने जैसे बताया कि वो constant rate पे outstanding amount पे charge होता है and using the interest rates implicit in the lease. Okay. Good. Initial recording ہم میں خود آپ سے ڈسکس کر لیتا ہوں. At the start of the lease, the fair value کیا ہوتی ہے؟ If lower the present value of the MLP کیا ہے؟ Minimum lease payments. We discussed in the last lecture. ٹھیک ہے. Minimum lease should be included as a non-current asset subject to depreciation. آپ fair value لیتے ہیں اور if lower the present value of the MLPs, the same amount should be included as a loan, i.e. liability. وہی چیز آپ liability میں شو کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کی فائنانس لیز ہو جاتی ہے. آپ فکس ایسٹ میں شو کرتے ہیں ایز ایسٹ سبجیکٹ ٹو ڈیپریسیشن اینڈ سیم اماؤنٹ آپ لے لیتے ہیں اس کو لائبلٹی میں بھی. رائٹ. Good. Yes, very simple. Initial recording we discussed yesterday in detail. Initial recording in practice, the fair value of the assets or its cash price will often be a sufficiently close approximately to the present value of the MLPs and therefore can be used instead. جو fair value ہوتی ہے وہ minimum lease payment کے close ہوتی ہے. ٹھیک ہے. آپ نے لیٹس سی گاڑی لی 110 لاکھ کی, جو آپ منیمم لیز پیمنٹس کر رہے ہیں ساری ان کو ٹوٹل کریں وہ اس کی کلوز ہوگی. ویری کلوز. بالکل ایگزیکٹلی وہ شاید نہیں بننے گی obviously, لیکن کلوز ہوگی. وہی منیمم نامنل سا ڈفرنس ہوگا. In practice, the fair value of the assets or its cash price will often be a sufficiently close approximation to the present value of the minimum lease payment MLPs and therefore can be used instead. So good. Student, this is a quick revision of your last lecture. جو سبسٹنس اوور فارم ہے, سبسٹنس اوور فارم کی ہم آج کنٹینیوشن کریں گے کہ رپورٹنگ میں کیسے یوز ہوتا ہے. رپورٹنگ دی سبسٹنس آف ٹرانزیکشن از کنٹینیوشن آف سبسٹنس اوور فارم, لیکن اس کو تھوڑے ڈفرینٹ اینگل سے ہم ابھی اور دیکھیں گے کیونکہ یہ امپورٹنٹ ہے کہ سبسٹنس آف ٹرانزیکشن, رپورٹنگ دا سبسٹنس آف ٹرانزیکشن. لیگل فارم کو ہم نے اپنے سائٹ پہ کر دیا تھا. رپورٹنگ دا سبسٹنس آف ٹرانزیکشن. سبسٹنس آف ٹرانزیکشن کیا تھا؟ کمرشل لنک آف دا ٹرانزیکشن, ناٹ لیگل. کمرشل فارم آف دی ٹرانزیکشن. جب کمرشل فارم آف دی ٹرانزیکشن ہو تو اس کو رپورٹنگ میں کیسے رپورٹ کرتے ہیں. جب کمرشل فارم آف دی ٹرانزیکشن ہو تو کیسے رپورٹ کرتے ہیں. تو یہ امپورٹنٹ ہے. اس کے لیے پریویس نالج ہونا سبسٹنس اور فارم کا امپورٹنٹ تھا. وہ ہم نے اپنے لاسٹ لیکچر میں آپ کو بتایا اور ابھی ہم نے اس کو ریویژن بھی اچھی کی ہے. اور مجھے امپریشن ہے کہ جس طرح آپ لوگوں نے بھی آنسرز دیے ہیں, آئی ایم ویری گلیڈ کہ آپ کو سبسٹنس اوور فارم کے اوپر اچھا نالج ہے اور آپ نے اس کو ریوائز اچھا کیا ہوا ہے. سو گڈ. ناؤ ول سی رپورٹنگ دا سبسٹنس آف ٹرانزیکشن. کہ سبسٹنس آف ٹرانزیکشن جو ہے کمرشل فارم آف ٹرانزیکشن, اس کو رپورٹ کیسے کرتے ہیں. رپورٹنگ دی سبسٹنس آف ٹرانزیکشن.
IS1 International Accounting Standard 1 requires that financial statements, یہ اس کی IS1 کی ہم IS1 کو ہم آگے بھی جا کے موسٹ پروبلی ڈسکس کریں جب ہم تھوڑا سا گروپس ایسوسیٹس سبسڈیز ان کو ڈسکس کریں گے. سو IS1 کی ریکوائرمنٹ ہے کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ جو ہے must represent faithfully the transactions that have been carried out. Must represent faithfully the transactions that have been carried out. Must reflect the economic substance. Must reflect the economic substance of events and transactions and not merely their legal form. یہ بڑی امپورٹنٹ لائن ہے. IS انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ 1 کہتا ہے کہ اکنامک سبسٹنس کو ریفلیکٹ کیا گیا ہو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں, خالی لیگل فارم ہی نہ بتائیے گا, ناٹ میرلی دیئر لیگل فارم. ایسے کئی ایسٹس ہیں لیگلی شاید آپ اس کو اون کرتے ہوں لیکن آپ اکنامک سبسٹنس کمرشل سبسٹنس نہیں رکھتے تو وہ ایسٹ مت شو کریں فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں. Must reflect the economic substance of events and transactions and not merely their legal form. IS1 requires that financial statement must represent faithfully the transactions that have been carried out, must reflect the economic substance of events and transactions and not merely their legal form. Examples of accounts reflecting economic or commercial substance are. اب آپ کو ایگزامپلس دیتے ہیں کہ اکنامک اور کمرشل سبسٹنس کا ہے. اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو پریویس ہم نے ڈسکس کیا ہے, پریویس سبسٹنس اور فارم, اور اس سے پہلے ہم نے لیزز IS17 ڈسکس کیا ہے, سب انٹر لنک ہے, سب ایک دوسرے سے انٹر لنک ہے. سو آپ نے لیز کو بھی چیزیں ڈسکس کیا ہے, آپ نے سبسٹنس اور فارم بھی ریوائز کیا ہوا ہے, ہم نے لیز بھی پڑھا ہے. تو اب آپ کو یہ چیز اور اچھی طریقے سے انشاءاللہ انڈرسٹینڈ آپ کریں گے, اس کو اور اچھی طریقے سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. کیا ایگزامپل ہو سکتی ہیں؟ دا ایگزامپلز آر دا کیپیٹلائزیشن آف فائنانس لیز. جب ہم نے فائنانس لیز کو اتنی بار ڈسکس کر لیا ہے, آئی ایم ویری مچ شیور کہ آپ کو کبھی کوئی پوچھے فائنانس لیز آپ اس میں بتا دیں گے. اب فائنانس لیز کو ہم کیپیٹلائز کرتے ہیں, کیوں؟ اگرچہ وہ ہمارا کمرشل سبسٹنس ہے, اکنامک سبسٹنس ہے, لیگل سبسٹنس نہیں ہے, لیگل فارم نہیں ہے. کیوں؟ ٹائٹل فار ایگزامپل ہم کار کی ایگزامپل ہی رکھتے ہیں, کار کس کے نام پر ہے؟ بینک کے نام پر ہے, آپ کا اکنامک سبسٹنس ہے. لیکن آپ کو IS17 بھی کیا گائیڈنس دیتا ہے کہ آپ اس کو ایز اے فکس ایسٹس اپنے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں انڈر نان کرنٹ ایسٹس شو کر سکتے ہیں اور سبجیکٹ ٹو ڈیپریسیشن, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اس کو لائبلٹی بھی ریکگنائز کریں گے کہ آپ نے اس کی لیز پیمنٹ کرنی ہے. سو ایگزامپلز آف اکاؤنٹس ریفلیکٹنگ اکنامک اور کمرشل سبسٹنس, اس میں دا کیپیٹلائزیشن آف فائنانس لیز ایک ہی آ گیا. سیکنڈ, دا پروڈکشن آف کنسالیڈیٹڈ اکاؤنٹس. دا پروڈکشن آف کنسالیڈیٹڈ اکاؤنٹ, جب کنسالیڈیشن ہم کرتے ہیں اپنی سبسڈیز اپنے ایسوسیٹس کے اکاؤنٹ کو لے کے آتے ہیں, وہاں پہ کئی ٹائپ ہے, ہمارا لیگل سبسٹنس نہیں ہوتا لیکن ہمارا کمرشل سبسٹنس ان کمپنیز میں ہوتا ہے, اکنامک سبسٹنس ہوتا ہے, ناٹ اے لیگل سبسٹنس بٹ اکنامک سبسٹنس اور کمرشل سبسٹنس ہوتا ہے. اس لیے ہم اس کو جب کنسولیڈیٹ کرتے ہیں وہ اس بیس پہ کرتے ہیں, ریفلیکٹنگ اکنامک اور کمرشل سبسٹنس. سو دا پروڈکشن آف کنسالیڈیٹڈ اکاؤنٹس. کلیئر؟ وی گاٹ مور ایگزامپلس ہے. آپ اس کو اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں, اور آئی ایم شیور کہ آپ کو یہ دس پیج از امپورٹنٹ. آگے جانے سے پہلے IS1 کیا کہہ رہا ہے کہ مسٹ ریپرزینٹ فیتھفلی, ٹھیک ہے, ایمانداری سے چیزیں ریپرزینٹ کی ہوئی ہوں, ٹرانزیکشن جو ہوئی ہیں وہ کیریڈ ہوئی ہوں. سیکنڈ, مسٹ ریفلیکٹ دی اکنامک سبسٹینس اور کمرشل سبسٹینس آف ایونٹس اینڈ ٹرانزیکشنز, ناٹ میئرلی دی لیگل فارم. ایگزامپلس ہم نے بتائی ہے, کیپیٹلائزیشن آف فائنانس لیز اینڈ دا پروڈکشن آف consolidated accounts. Okay, go ahead. Historical problem. یہ جو ہم بات کر رہے ہیں reporting the substance of transaction,
یہ چیز آئی کیسے؟ جب بھی ہم نے کوئی چیز ڈسکس کی ہے سو فار، آپ نے دیکھا ہوگا تھوڑا سا ہم اس کا بیک گراؤنڈ میں گئے ہیں کہ ہسٹوریکل پرابلم کیا ہے. جب وہ چیز تھوڑی سی آپ کو سامنے آتی ہے دین آپ کی تھنکنگ تھاٹس میں میچور ہوتی ہیں. ہاں یہ ایشوز تھے اور پھر یہ چیز آئی ہے. Historically, many companies try to keep items off the statement of financial position by ignoring their real substance. کئی کمپنیز جو تھیں وہ اپنی چیزیں جو ہے وہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ سے باہر رکھ رہی تھیں. اس کو ہم ان ادر ورڈز کہتے ہیں آف بیلنس شیٹ فائنینسنگ. یو ول ہیو دس ورڈ ان فیوچر ایز ویل. آف بیلنس شیٹ فائنینسنگ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے آف بیلنس شیٹ فائنینسنگ ہے OFF آف بیلنس شیٹ فائنینسنگ کیا ہے؟ کئی کمپنیز ایسے کرتی ہیں کہ اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشنز میں سے کے باہر چیزیں رکھتی ہیں, آف کرتی ہیں, اس میں انکلوڈ نہیں کرتی بائی اگنورنگ دیئر ریئل سبسٹینس. ٹھیک ہے, کیوں کرتی ہیں یہ بھی ہم دیکھتے ہیں. آف بیلنس شیٹ فائنینسنگ کمپنیز کیوں کرتی ہیں؟ آف بیلنس شیٹ کا مطلب ہے آف کر دیا, بیلنس شیٹ سے آؤٹ کر دی چیزیں, اسٹیٹمنٹ فائنینشیل پوزیشن سے آؤٹ کر دی چیزیں, بالکل اگنور کر, بائی اگنورنگ دا ریئل سبسٹینس. تو دس از ناٹ لیگل. آف بیلنس شیٹ فائنینسنگ از ناٹ لیگل ایکٹیویٹی. Companies are doing, company were doing, but now the rules are a bit strict as compared to past, but still companies try to do this off balance sheet financing. But the question is, why companies want to do off balance sheet financing? Why they are very much interested in off balance sheet financing? Are there many benefits for this, for using this technique? But first of all we'll go for کہ ہے کیا چیز ہے. ایگزامپل آپ اس کی لے لیں. فار ایگزامپل لیں اس کی لیزنگ ایسٹس. لیزنگ ایسٹس جیسا آپ ہم نے فائنانس لیز میں کہا ہے, پرائر ٹو دا ایشو آف IAS 17 لیز ور ناٹ کیپیٹلائزڈ. ٹھیک ہے, IAS 17 سے پہلے لیز کے اوپر کوئی اتنی گائیڈ لائنس بھی نہیں تھی, اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس کو اتنے اس کو گائیڈ لائن نہیں دی تھی. جب ایشوز کریٹ ہوتے ہیں, کریٹ ہوئے جس ہم نے آپ کو انیشیل بتایا, ڈسکشن پیپر ایشو ہوتا ہے, ایکسپوجر ڈرافٹ ایشو ہوتا ہے, دین اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ بنتا ہے اور پھر اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ امپلیمنٹ ہوتا ہے. بیفور ایشو آف IAS 17 انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ 17 لیزز کے اوپر جو ہے لیز ور ناٹ کیپیٹلائز, i.e. the assets and its related financial commitments were not shown on the lessee's statements of financial position. ابھی IAS 17 کیا کہتا ہے جو ہم لوگ ڈسکس کر چکے ہیں. ناؤ IAS 17 کلیئر گائیڈنس دیتا ہے کہ اگر فائنانس لیز ہے آپ کی, لیسی جو ہے اپنے بیلنس شیٹ پہ اپنی اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن میں ایسٹ ڈکلیئر کرے گا, اس کو ڈپریشیٹ کرے گا, ان دا سیم ٹائم وہ لائبلٹی شو کرے گا یا اس نے لیز پیمنٹ بھی کرنی ہے. لیکن IAS 17 سے پہلے دا ایسٹس اینڈ اٹس ریلیٹڈ financial commitments, assets and its related financial commitments were not shown on the lessee statements of financial position. اس پہ شو ہی نہیں کرتے تھے. یہ ایگزامپل ہے اس کے. کس کی ایگزامپل ہے؟ ہسٹوریکل پرابلم. سو ہسٹوریکلی کمپنیز ایسا کر رہی تھی. مینی کمپنیز ٹرائی ٹو کیپ آئٹمس آف the statement of financial position ignoring the real substance. ہم نے اس کو لیز کی ایگزامپل کو دیکھا کہ یہ IAS سے پہلے کیا ہو رہا تھا. IAS سے پہلے لیزنگ فائنانس لیز کے جو ایسٹس ہیں ان کو کیپیٹلائز نہیں کیا جاتا تھا, ان کو ڈیپریسیٹ نہیں کیا جاتا, ان کی کورسپونڈنگ لائبلٹی شو نہیں کی جاتی. in other words before IAS 7 فائنانس لیز کو آف بیلنس شیٹ فائنینس ہو رہی تھی, آف بیلنس شیٹ سے آف کیا ہوا تھا, اسٹیٹمنٹ فائنینشیل پوزیشن سے آف کیا ہوا تھا. یوزرز کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کمپنی نے فائنانس لیز لی ہوئی ہے. اوکے, سیکنڈ ایگزامپل کنٹرول نان سبسڈری. انڈر دی ڈیفینیشن آف دی سبسڈری پرائر IAS 27, جیسے میں نے کہا ہم آگے جا کے سبسڈریز اور ایسوسیٹس گروپ کو ڈسکس کریں گے. دین under the definitions of a subsidiary prior to International Accounting Standard 27, companies could control other companies by legal arrangements under which
technically they were not subsidiaries, so they were not consolidated in the groups. دیکھیں کمپنیز دوسری کمپنی کو لیگلی جو ہے وہ کنٹرول کر رہی تھی, لیکن ٹیکنیکلی وہ سبسڈیز نہیں تھی. ٹیکنیکلی دے ور ناٹ سبسڈی. ٹیکنیکلی کیا چیز ہے؟ لیگلی شاید کر رہے ہوں. لیگلی ہے کہ میں نے آپ ہی کمپنی کے 51% شیئر آن کیے ہوئے, تو میں سبسڈی میں آ گیا, آپ میری سبسڈری ہیں. Your company is our subsidiary. Technically it's fine, but legally ہم آپ کو نہیں کر رہے تھے. So they were not consolidating the group. تو یہ چیزیں امپورٹنٹ ہے. یہ سبسٹنس, کمرشل سبسٹنس پریویل کرتا ہے لیگل سبسٹنس کے اوپر, لیگل فارم کے اوپر. کمرشل سبسٹنس پریویل کرتا ہے لیگل فارم کے اوپر. رائٹ. سو دس از امپورٹنٹ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, دس از امپورٹنٹ تھنگ. جب رپورٹنگ کر رہے ہیں آپ, رپورٹنگ دا سبسٹنس آف ٹرانزیکشنز, یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. یس. سو آئی ایم شیور کہ آپ کو اب یہ چیزیں تھوڑی سمجھ میں آ رہی ہوں گی. اب کوشچن آیا ہے جس کے اوپر ہم آ رہے تھے, وائی کمپنیز مائٹ وش ٹو کیپ فائنینسنگ لائبلٹیز آف their statement of financial position. Why companies might wish to keep financing liabilities of their statement of financial position. Companies کیوں خواہش کرتی ہیں, کوشش کرتی ہیں کہ جو فائنینشیل لائبلٹیز ہیں وہ اپنی بیلنس شیٹ سے آف کریں. اب دیکھیں نا, فائنانس لیز ہے, اس کو آف بیلنس شیٹ فائنانس کیا جاتا تھا. آف بیلنس شیٹ فائنانسنگ میں آ رہی تھی بیفور IAS 17. جب IAS 17 آ گیا, دین دے گاٹ نو چوائس. انہیں اس کو فالو کرنا تھا, ایسٹ کو ریکگنائز کرنا تھا, لائبلٹی کو ریکگنائز کرنا تھا. یس. لیکن کمپنی ایسا کیوں کرتی ہیں کہ آف بیلنس شیٹ فائنانسنگ کیوں کری؟ آف بیلنس شیٹ فائنانسنگ آپ کو ورڈ کلیئر ہو گیا. آف کا مطلب ہے بیلنس شیٹ سے اٹھا دینا. کوئی چیز آپ ایسی کر رہے ہیں لیکن شو نہیں کر رہے, بیلنس شیٹ میں نہیں آ رہی, لیکن ایکچولی آپ کے پاس لائبلٹی ہے. سو وائی کمپنیز مائٹ وش ٹو کیپ فائنینسنگ لائبلٹیز آف دیئر اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن. کیوں کرتے ہیں؟ ویسے آپ کے ذہن میں آتا ہے کمپنی آف بیلنس شیٹ فائنینسنگ کیوں کریں گی؟ کوئی فائدہ سوچ رہی ہوں گی نا, مائنڈ کے اندر کچھ ہوگا. فائنانس ڈائریکٹر سوچ رہا ہے, MD سوچ رہے ہیں, مینجمنٹ ہی کرے گی نا. مینجمنٹ ہی جب یہ کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ ہماری اسٹیٹمنٹ زیادہ ویلتھی نظر آئے, اٹریکٹیو ہو, یوزرس کو اٹریکٹ کریں, لیکن اٹریکٹ فال مین سے نہیں کرنا, غلط طریقوں سے نہیں کرنا, اٹریکٹ انلیگل وے سے نہیں کرنا, لیگل وے سے کرنا ہے. ایک دائرے کے اندر رہ کے, ایک ڈومین کے اندر رہ کے, ایک لائن کے اندر رہ کے پلے کرنا ہے. فاؤل پلے نہیں کرنا. فاؤل پلے سے آپ یو مائٹ گیٹ شارٹ ٹرم بینیفٹ بٹ لانگ ٹرم یو ول لوز. سو فیئر گیم کرنی ہے مینس کے اندر رہ کے. سو کمپنی ایسا کیوں ڈیزائر کر رہی ہے کہ آف بیلنس شیٹ فائنینسنگ کی جائے؟ یس. So think about this. I give you 10-15 seconds. Think about this. This is important. Being an MBA student, آپ نے financial reporting analysis, financial accounting اور subject پڑھے. I'm very much sure you must heard this word off balance sheet financing. آج وہ آ گیا سمجھے off balance sheet financing کیا ہوتی ہے. آپ کو میں نے example دے دی کہ finance lease جو تھی وہ before IAS 17 off balance sheet financing کی ایک example ہے. کمپنی IAS 17 سے پہلے اس کو آف بیلنس شیٹ پہ شو نہیں کرتی تھی. مشینری لی ہوئی ہے, کوئی چیز لیز پہ لی ہوئی ہے اور اس کو SFP پہ اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن بیلنس شیٹ پہ شو نہیں کر رہی تھی, لیکن اب کرنا پڑ رہا ہے. کیوں؟ IAS 17 کی کلیئر گائیڈ لائنز ہے. لیکن کمپنیز کیوں کرتی تھیں؟ دا کوشچن از وائی. دیر مسٹ بی اے بینیفٹس. واٹ بینیفٹس؟ دیر مسٹ بی اے بینیفٹس. اگر کمپنی کو نقصان ہو رہا تھا آف کرنے سے تو آن کر دیتے, آن بیلنس شیٹ فائنینس کرتے. لیکن آن آف سے فائدہ ہو رہا ہوگا نا. کیا فائدے تھے؟ کس طرح کے بینیفٹس تھے؟
بینیفٹ کمپنی کو ہو رہا تھا لیکن یوزرز کو شاید نہ ہوتا. ہم سب کچھ کر رہے ہیں یوزرز کے لیے, پبلک کے لیے, کیونکہ کمپنی میں پبلک کا پیسہ ہے, لمیٹڈ کمپنیز ہیں, لوگوں نے شیئر بائی کیے ہوئے, جنرل پبلک نے شیئر بائی کیے ہوئے, لوگوں کا پیسہ ہے, اس پیسے کو ہم ڈوبنے نہیں دیں گے. یہ اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈز اسی لیے بنتے ہیں, یہ ریگولیٹری اتھارٹیز, اسٹاک ایکسچینج کمیشن آف پاکستان, کمپنیز ایکٹ, اسٹیٹ بینک آف پاکستان رولز, CBR, یہ کس لیے ہیں؟ یہ کمپنیز کو کنٹرول کرنے کے لیے کہ وہ فیئر کیم کریں, یوزرز کو مس لیڈ نہ کریں. رائٹ. سو آئی ووڈ لائک ٹو یو ٹو آنسر می. تو میں دیکھ رہا ہوں کچھ اسٹوڈنٹس ڈسکشنز میں ہیں. گڈ, دس از ویری گڈ تھنگ. وین یو ڈسکس ود سم ون, ود ادرس, تھنک, give your opinion, listen to your other opinions and conclude. Okay, let's go together. Answer. There are number of reasons why companies might wish to avoid showing financing liabilities on their statement of financial position. Number of reasons. Why companies might wish to avoid showing financing liabilities on their statement of financial position. Number one, to maintain a level of gearing similar to their counterpart in other countries or in the same countries. Companies کیوں کرتی ہیں؟ لائبلٹی نہیں شو کر رہی نا, آف کر رہی ہیں بیلنس شیٹ سے, ان لوڈ نہیں رہا. گیئرنگ لیول, کمپنی کا گیئرنگ لیول جو ہے, لیول آف گیئرنگ جو ہے وہ سیم رہے. فار ایگزامپل ہم سیمنٹ انڈسٹری کی بات کر لیتے ہیں, تو آپ کہتے ہوں گے میں ہر وہ سیمنٹ کی ایگزامپل دیتا ہوں, سیمنٹ کی اپنی فیکٹری تو نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. ذہن میں آتا ہے سیمنٹ ہے, گھی ہے, مینوفیکچرنگ ہے, آئل ہے, سیمنٹ انڈسٹریز ہے, ڈفرینٹ سیمنٹ انڈسٹریز ہیں, ٹھیک ہے, کمپنیز ہیں. نام لے لیں آپ, بیسٹ وے ہے, فیکٹو ہے, فوجی ہے, ڈفرینٹ سیمنٹس ہیں پاکستان میں. ایک کمپنی لیول آف گیئرنگ جو ہے وہ انڈسٹری ٹو انڈسٹری ویری کرتا ہے. لیول آف گیئرنگ, آپ زیادہ لون لیں گے آپ ہائی گیئرڈ ہو جائیں گے, آپ کم لون لیا ہوگا لو گیئرڈ. ہائی گیئرڈ کمپنی جو ہوتی ہیں وہ وولیٹائل ہوتی ہیں, یوزرز بھی اس کو پسند نہیں کر رہے ہوتے کہ یہ رسکی ہے, رسک میں آ جاتے ہیں. ہائی گیئر کا مطلب ہے کہ آپ نے بہت زیادہ لون لیے ہوئے, آپ کو فردر لون نہیں مل سکتے, فردر نیو پروجیکٹس آپ نہیں سٹارٹ کر سکتے کیونکہ آپ نے آلریڈی لون زیادہ لیے ہوئے. اگر آپ لو گیئرڈ ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ صحیح جا رہے ہیں. اب لیول آف گیئرنگ میں بتایا انڈسٹری ٹو انڈسٹری ویری کرتا ہے. لیٹ سی سیمنٹ انڈسٹری کا لیول آف گیئرنگ ہم کہتے ہیں 30% ہے, لیکن آپ کی کمپنی نے جو آف بیلنس شیٹ فائنینسنگ کی ہے کہ اس کو آن بیلنس شیٹ فائنینسنگ کیا جائے تو لیول آف گیئرنگ 30 سے جا کے 50 پہ آ جاتا ہے, تو ہائیلی گیئر ہو گیا, ہائیلی گیئرڈ ہو گیا. اور آپ کے ادر جو کمپیٹیٹرس ہیں, ادر کمپنیز ہیں, وہ انڈر گیئرنگ, لو گیئرنگ پہ جا رہے ہیں. تو ایک ریزن یہ بھی ہے, دیر آر نمبر آف ریزنس وائی کمپنی مائٹ وش ٹو اوائڈ شوئنگ فائنینسنگ لائبلٹیز آن دا اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن. کیوں اوائڈ کرتی ہیں؟ گیئرنگ, ٹو مینٹین اے لیول آف گیئرنگ سملر ٹو دا کاؤنٹر پارٹ. ٹھیک ہے, تو ایک تو ریزن یہ ہوگی. سیکنڈ, ٹو مینٹین دی شیئر پرائز on the basis that the market would place a lower value on a company whose borrowings are considered by the analysts to be high. ابھی میں نے آپ سے بات کی, جب اینالسٹ جو ہیں وہ انالیسس کر رہے ہیں, آپ کی کمپنی ہائیلی گیئرڈ ہے, جب ہائیلی گیئرڈ ہوگا تو شیئر پرائز پہ افیکٹ پڑتا ہے. آپ کی مارکیٹ وڈ پلیس اے لوور ویلیو آن اے کمپنی, ٹھیک ہے, مارکیٹ اس کو لو ویلیو دیتی ہے جو ہائیلی گیئر ہوتے ہیں. آپ دیکھیں اگر آپ شیئر بائی کرنے جا رہے ہیں, فار ایگزامپل آپ انویسٹرز کے بھی اپنے ٹیسٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. کچھ انویسٹرز ہیں, فار ایگزامپل آئی نو مینی پیپل وین آئی واز ان UK,
some people very much interested in invest in IT companies. میرے کئی دوست تھے, انویسٹرس تھے, وہ IT companies میں انویسٹ کرنے کو پریفرنس دیتے تھے, وہ کسی اور کمپنیز کی طرف نہیں دیکھتے تھے. جسٹ وہ اپنے جو ایڈوائزرس تھے, اینالسٹ ہوتے ہیں, بینکس میں بھی سروسز پرووائڈ ہوتی ہیں, اسٹاک ایکسچینج میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں, وہ آپ سے جو بھی کمیشن لیتے ہیں آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ یہ IT کی کمپنیز ہیں, فار ایگزامپل 20 چپ فرم, گڈ بگ فرمز 20 اور 50, ان کے شیئرز بائی کر لیں, ان میں یو ول ناٹ لوز, یو ول آلویز گین, بٹ گین ڈپینڈز آن دی economic activity of the organization. Bit gain, more gain, little gain, more gain, it depends. But obviously you will not ہو بھی سکتا ہے, لوز بھی ہو سکتا ہے, لیکن فار ایگزامپل میں نے آپ کو بتا رہا ہوں کہ انویسٹر کا بھی ٹیسٹ ہوتا ہے. Some friends were interested in airlines industry دیکھتے ہیں. Someone interested in manufacturing side, service industry دیکھیں گے. So جب انویسٹر یہ چیز دیکھ رہا ہے, جو اینالسٹ ہے انالیسس کر رہے ہیں, جو ہائیلی گیئرڈ کمپنیز ہیں, ہائیلی گیئرڈ کمپنیز کو لو ویلیو دی جاتی ہے. کیوں؟ وہ رسک پہ ہوتے ہیں. جب کمپنیز رسک پہ ہیں, ہائیلی گیئرڈ ہیں, تو یہ الٹیمیٹ افیکٹ آپ کی شیئر پرائز پہ جاتا ہے. کہاں جاتا ہے؟ شیئر پرائز پہ. تو یہ ایک اور بیسک ریزن ہے, میجر ریزن ہے, ناٹ بیسک, میجر ریزن ہے کہ کمپنیز کیوں آف بیلنس شیٹ فائنینسنگ کی کوشش کرتی ہیں کہ یہ لائبلٹی نہ شو کی جائے تاکہ ہماری گیئرنگ شو نہ ہو اور ہماری شیئر پرائز افیکٹ نہ ہو. ٹو مینٹین دا شیئر پرائز آن دا بیسس دیٹ دا مارکیٹ will place a lower value on a company whose borrowing are considered by the analysts to be high. Right? So this is important. Second. Number 3 point, to maintain return on capital employed ROC by keeping the assets and related liability out of the statement of the financial statement until the assets start to produce income. ٹھیک ہے. اب آپ نے فائنانس لیز کی ہوئی ہے, جب آپ پوری لیز دے دیں اس کے بعد ایسٹ آپ کو جب انکم دینا شروع کرے پھر آپ ایسٹ کو لے آئیں, تو ریٹرن آن کیپیٹل امپلائڈ از اے ویری امپورٹنٹ ریشیو, for users point of view, for investors point of view, for potential investor point of view. تو ROC کو مینٹین کرنا امپورٹنٹ ہوتا ہے. کمپنیز مینجمنٹ, فائنانس ڈائریکٹر, MD اس ریشیو کو بہت امپورٹنس دیتے ہیں. لیکن جب کمپنی گیئرڈ ہو جائے, ہائیلی گیئرڈ ہو جائے, آف بیلنس شیٹ فائنینسنگ اس لیے کرتے ہیں کہ اس ROC ڈسٹرب ہو جائے گی, ROC ریشیو ڈسٹرب ہو جائے گی. ٹو مینٹین ROC by keeping the assets and related liabilities out of the statement of financial position. So جہاں یہ ریزن تھی کہ لیول آف گیئرنگ ہے ٹو مینٹین شیئر پرائز ہے. سیکنڈ, یہ دیکھیں الٹیمیٹ افیکٹ گیئرنگ کا ہی ہے, وہ شیئر پرائز پہ بھی جا رہا ہے, وہ ROC پہ بھی جا رہا ہے. In groups of companies to keep activities which have different characteristics, for example high gearing ratio, separate by keeping them off the statement of financial position in order not to distort the financial ratios of the remainders of the group. آپ گروپ ہیں, ٹھیک ہے, اینگرو گروپ آف انڈسٹریز. اب ایک گروپ آپ کی اس آف بیلنس شیٹ آپ کریں گے, آن بیلنس شیٹ کریں, اس سے باقی گروپ میں بھی افیکٹ پڑے گا. In group of companies to keep activities which have different characteristics separate by keeping them off the SAP in order to distort the financial ratios of the remainders of the group. تو یہ کمپنیز کے مائنڈ میں یہ چیز بھی ہے کیا کہ یہ جو ہم گروپ ہے اس کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ڈسٹارٹ ہو جائے گی, ڈسٹرب ہو جائے گی, وہ ریزلٹس ہم نہیں اچیو کر سکتے جو ٹارگیٹڈ ہیں, بیکاز دس آن بیلنس شیٹ کریں گے اس کو. لیکن اب ڈیئر اسٹوڈنٹس, اب یہ آف بیلنس شیٹ, آن بیلنس شیٹ, یہ اب مینجمنٹ کی ڈسکرپشن پہ نہیں ہے, مینجمنٹ کی مرضی پہ نہیں رہا, کافی حد تک اسٹل ہو رہی ہے.
اسٹل کوئی نہ کوئی وے کمپنیز نکال لیتی ہیں, لیکن بائی اینڈ لارج ٹھیک ہے اس پہ کنٹرول کر لیا گیا ہے, بائی اینڈ لارج اس پہ کنٹرول ہو گیا ہوا ہے. سو کمپنیز اس لیے آف بیلنس شیٹ فائنینسنگ کرتی ہیں, اس لیے یہ بیسک ریزن میں نے آپ کو بتائی, آپ اس کو ریسرچ کریں اور دیکھیں, ٹھیک ہے. دس از یور ہوم ورک, ڈو لٹل بٹ ریسرچ وائی کمپنیز are interested on off-balance sheet financing. I gave you 4 reasons: level of gearing, maintain the share price, maintain the ROC, and group of companies. Because group میں other companies سے affect ہوتی ہیں. But please go and research yourself. The more reasons you will find, the more your mind will open. ٹھیک ہے, آپ کا دماغ اور کھلے گا, آپ سوچیں گے ہاں یہ کیا چیز ہے. بٹ دس از ویری ویری امپورٹنٹ فار فائنینشیل رپورٹنگ پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ ہے. اوکے, سو اس چیز کو آپ تھوڑا دیکھیں. گڈ. ڈٹرمنیشن دا سبسٹنس آف ٹرانزیکشن. کی ٹو ڈٹرمن دا سبسٹنس آف اے ٹرانزیکشن is to identify whether assets and liabilities arises subsequent to that transaction by considering. Key to determining the substance of transaction. آپ substance of transaction کو determine کرنے کے لیے کیا criteria use کرتے ہیں؟ Key to determining the substance of a transaction is to identify whether assets and liabilities arises subsequent to that transaction by considering what? 2 things. Who enjoys the benefits of any asset. کون ایسٹ سے زیادہ فائدہ لے رہا ہے؟ آپ نے دیکھنا ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے سبسٹنس, کمرشل سبسٹنس دیکھنا ہے یا لیگل فارم دیکھنا ہے, لیکن ہم ڈٹرمن کر رہے ہیں سبسٹنس کو, کمرشل سبسٹنس کو. Key to determining the substance of a transaction is to identify whether assets and liabilities. 2 things you should ask yourself, 2 questions. Who enjoys the benefits of an asset? Who enjoys the benefits of an asset? کون enjoy کر رہا ہے asset سے زیادہ؟ Who is exposed to the principal risk of any assets? Who enjoys the assets and who is exposed to the principal risk of any asset. تو let's see یہ جو ہم نے فائنانس لیز میں کار کی ایگزامپل لی ہوئی ہے, کار میں who enjoys the benefit of the assets. Let's see, آپ کے پاس گاڑی ہے, آپ صبح شام یوز کر رہے ہیں, آپ اسے بینیفٹ لے رہے ہیں, بینک تو نہیں لے رہا, ٹائٹل بینک کے نام پر ہے, گاڑی بینک کے نام پر ہے, بٹ یو آر انجوائنگ, لیسی از انجوائنگ. Who is exposed to the principal risk of any asset? Who is exposed to the principal risk of any asset? یہ کون کہہ رہا ہے؟ Principal risk. لیسی, گاڑی ڈیمیج ہو جاتی ہے, گاڑی لاسٹ ہو جاتی ہے, اسٹولن ہو جاتی ہے, کون رسک لے رہا ہے؟ لیسی. So key to determining the substance of a transaction is to identify whether assets and liabilities by considering who enjoys the benefit of an asset, who is exposed to the principal risk of an asset, of any asset. تو یہ 2 چیزیں آپ کے 2 points آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے. Assets and liabilities should be recognized in the statement of financial position where it is probable that any future economic benefit associated with the item will flow to or from the entity. It is probable that any future economic benefit associated with the item or with the asset will flow to or from the entity. اب آپ دیکھیں یہ جو ایسٹ اینڈ لائبلٹی شوڈ بی ریکگنائزڈ ان دی اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن ویئر. اب اس میں اگر آپ کرائٹیریا, ہم سبسٹنس کے بات کر رہے ہیں, سبسٹنس آف اے ٹرانزیکشن, کمرشل سبسٹنس, تو کمرشل سبسٹنس میں فیوچر اکنامک بینیفٹ کس کو مل رہا ہے؟ لیسی کو مل رہا ہے. It is probable that a future economic benefit associated with the item will flow to or from the entity. So, second thing, the item has a cost.
ایسٹ کی کاسٹ ہوگی نا, اور ویلیو دیٹ کین بی میئرڈ ود ریلائبلٹی. کار کی ویلیو, مشین کی ویلیو, بلڈنگ کی ویلیو, کوئی بھی چیز آپ نے لیز پہ لی ہے اس کی ویلیو ہے. سو کمرشل سبسٹینس اگر ایسی چیز آپ نے لی ہے اس کی ویلیو ہو, دا آئٹم ہیز اے کاسٹ اور ویلیو دیٹ کین بی میئرڈ ود ریلائبلٹی. So when either of these criteria are not met, the item should be de-recognized. When either of these criteria are not met, the item should be de-recognized. اس میں سے کوئی چیز بھی نہ ہو, آپ اس کو ایسٹ یا لائبلٹی ریکگنائز نہیں کر سکتے. تو کمرشل سبسٹینس آلریڈی اگر آپ دیکھیں وہ ایسٹ اور لائبلٹی کی ڈیفینیشن کو میٹ کرتا ہے. کمرشل سبسٹینس وہ ایسٹ اور لائبلٹی کی ڈیفینیشن کو میٹ کرتا ہے. ایگزامپلز ویئر سبسٹینس اینڈ فارم لیگل فارم میں ڈفر. ایگزامپلز ویئر سبسٹینس اینڈ فارم ان لیگل سبسٹینس لیگل فارم. Examples of area where substance and form may differ include consignment inventory and goods on sale return. Consignment inventory کیا ہوتی ہے؟ لیٹس سی آپ کو کار کا شو روم ہے, آپ نے ٹویٹا والوں سے گاڑیاں لے رہے ہیں, کنسائنمنٹ آ رہی ہے, گاڑیاں ان کے نام پر ہیں, آپ کے شو روم میں آئی ہیں, آپ نے آگے سے سیل کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ یہاں پہ یہ چیز ہے سیل اینڈ ری پرچیز ایگریمنٹ. کوئی چیز آپ نے سیل کی ہے لیکن ساتھ ایگریمنٹ کیا کہ آپ اس کو دوبارہ اس کنڈیشن میں بائی کر لیں گے. سیل اینڈ لیز بیک ایگریمنٹ, بالکل سیل ہوتا ہے اور لیز بیک ایگریمنٹ ہے. فیکٹرنگ آف ریسیویبلس, آپ اپنے ڈیٹرز دیتے ہیں تھرڈ پارٹی کو کہ وہ ریسیو کریں, آپ کو پیسے دیں. یہ ایگزامپلز آف ایریا ویئر سبسٹینس اینڈ فارم میں ڈفر. یہ 4 ایریاز آپ اس کو اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں. کنسائنمنٹ اسٹاک اینڈ گڈس, سیل اینڈ ری پرچیز ایگریمنٹ, سیل اینڈ لیز بیک ایگریمنٹس, اینڈ فیکٹرنگ آف ریسیویبلس اینڈ فیکٹرنگ آف ریسیویبلس. اس کو کیسے آپ دیکھیں گے جب آپ ان کو کنسیڈر کریں کہ ان کو ان چیزوں کو کنسائنمنٹ آف اسٹاک کو, سیل اینڈ ری پرچیز ایگریمنٹ کو, سیل اینڈ لیز بیک ایگریمنٹ کو, فیکٹرنگ آف ریسیویبل کو. جب ان فیکٹرز کو کنسیڈر کریں, کیا کنسیڈر کرنا آپ نے, کیا یہ سبسٹینس کمرشل سبسٹینس میں آ رہے ہیں یا لیگل سبسٹینس میں آ رہے ہیں, لیگل فارم میں آ رہے ہیں. سبسٹینس اینڈ فارم دو چیزیں, فارم ان لیگل فارم ویئر سبسٹینس اینڈ فارم میں ڈفر. تو جب آپ یہ ان 4 ایریاز کو ایگزامپلس کو ذہن میں رکھیں اور آپ نے ڈیسیژن لینا ہے کہ یہاں پہ کمرشل سبسٹینس آ رہا ہے یا لیگل فارم آ رہا ہے. کمرشل سبسٹینس, لیگل فارم, تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ فیکٹرز ٹو کنسیڈر, آپ نے 2 فیکٹرز کنسیڈر کرنے ہیں. اگر یہ کوالیفائی کرتے ہیں وہ کمرشل ہیں. ہو بیئرز دا رسک آف دی انوینٹری, ہو بیئرز دی risk of the inventory, who has the benefit or rewards of the inventory, who has the benefits or more کہتے ہیں who has the more benefits or rewards of the inventory. اگر ان 2 questions کا آنسر yes میں ہے سو وہ commercial substance ہے. اگر کسی میں ایک کا بھی آنسر no میں وہ legal form میں آتا ہے. Factors to consider are who bears the risk of the inventory and who has the benefits or rewards of the inventory. Okay, so this is all from you should apply this on these 4. Okay, I might ask you questions in my next lecture. So this is all from my side, my dear students. Today substance over form we discussed in our last lecture. Today we continue the other area, reporting the substance of transaction. Today we continue substance over form. جب ہم کہتے ہیں سبسٹینس اوور فارم, اس کا مطلب کمرشل سبسٹینس اوور لیگل فارم. سو آج ہم نے اس کو کنٹینیو کیا, رپورٹنگ دا سبسٹینس آف ٹرانزیکشن. رپورٹنگ دی سبسٹینس آف ٹرانزیکشن آج ہم نے اس کو کور کیا اور یہ اب آلموسٹ کنکلوڈ ہو گیا ہے. اس کو آپ پلیز اچھی طریقے سے دیکھیں. یہ رپورٹنگ پوائنٹ آف ویو سے ویری امپورٹنٹ ایریا. میں ہر ٹاپک کو امپورٹنٹ اس لیے کہتا ہوں کہ بہت رپورٹنگ کے پوائنٹ سے بہت سے اسٹینڈرڈز ہیں, لیکن آپ کے ایم بی اے لیول پہ جو ہم نے جو کیا ہے, جو ٹاپکس سلیکٹ کیے ہیں جو ایکسٹریملی امپورٹنٹ ہے, فائنینشیل رپورٹنگ کے لیے وائٹل ہے, تو ان میں سے آپ نے چوائس نہیں کرنی ہے. ان کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے, سلیکٹو اسٹڈی نہیں کرنی ہے. آپ نے ان کو تھارولی پڑھنا ہے. جو چیز ہم پڑھ رہے ہیں کوشش کریں تھارولی پڑھ لیں, اور جو آپ لیکچر سنتے ہیں
اس کے بعد آپ لیکچر لینے کے بعد آپ اس میں ایڈ آن کرنے ضروری ہیں چیزیں. میں آپ کو ابھی شروع سے میں نے آپ کو بتایا فرام ویری فرسٹ ڈے. سیلف اسٹڈی, گو ٹو لائبریری, ڈگ آؤٹ دا بک, ٹاپک ڈگ آؤٹ کریں, اس کو دیکھیں, تھوڑے سے نوٹس ایڈ آن کریں, کیونکہ جب یہ ایکٹیویٹی آپ کریں گے, اف یو ول رائٹ ڈاؤن 2-3 پیجز فرام یور اون ہینڈ رائٹنگ, یو ول نیور فارگیٹ. وہ چیز آپ نے ایڈ کی, پھر تھوڑی سی ریسرچ کر لیں, تھوڑی سی آپ نے ریسرچ کی, وہ چیز ایڈ آن کر لی, اینڈ دین گو فار سیلف اسٹڈی. دین ریڈ کریں, اس کو کیا انڈرسٹینڈ کیا, دین گو فار ڈسکشن. اپنے دوستوں سے ڈسکس کریں, آپ دیکھیں کہ آپ بولیں گے, اس ٹاپک پہ آپ بات کریں گے, آپ لکھ سکیں گے, آپ کی انڈرسٹینڈنگ کنسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے. مین چیز یور کنسیپٹ شوڈ بی کلیئر. آپ کو اس کے کنسیپٹ جب کلیئر ہے, دین اس کے فاؤنڈیشن آگے آپ کی بڑھتی رہے گی. جب بھی آپ کی اس پہ آرٹیکلس, کچھ جرنلز آپ پڑھیں گے, آپ کا نالج انہانس ہوگا. سو دس از ویری امپورٹنٹ, اینڈ inshallah we'll come in our next class with a new topic. یا اس کو ہم نے تھوڑا آگے اور انٹرسٹنگ ایک دو ٹاپکس ہیں جو اس سے لنک کریں گے. اس لیے دیکھیں, آج سبسٹنس اینڈ فارم آپ نے پڑھا, اس میں لیزز کا لنک تھا, فائنانس لیز بار بار آ رہی تھی, ٹھیک ہے نا. اسی طرح ہر ٹاپک ایک دوسرے انٹر لنک ہے. رپورٹنگ میں کہیں آپ چیز ڈسکس کر رہے ہوں گے. اب یہاں پہ ابھی ہم نے ابھی گروپس پڑھا نہیں ہے, لیکن گروپس کا کنسولٹیشن اکاؤنٹ کا نام آیا, سبسڈی کا نام آیا, ٹھیک ہے, IS-1 آیا. تو یہ چیزیں انٹر لنک ہوتی ہیں سب. تو اس لیے جب آپ اس کو ریگولر کنسسٹنسی امپورٹنٹ ہے, آپ ضرور ڈیلی اس کو آپ کو پڑھنا ہوگا تھوڑا تھوڑا. اس کو آپ نے 11th آر کے لیے نہیں رکھنا کہ جی بعد میں پڑھ لیں گے, نہیں, بعد میں نہیں پڑھ لیں گے, ابھی آپ اس کو دیکھیں گے تو آگے چیزیں صحیح ہوں گی. اوکے, سو thank you very much. This is all from my side today. Inshallah we will meet in our next class and discuss a new and interesting topic. But before going on new topic, you know very well what I do. What I do? I go for revision, quick revision. I ask you questions, and this is very important session for me. میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ لوگ کیا رسپانس کرتے ہیں. سو آئی ایکسپیکٹ فرام یو کہ انشاءاللہ آپ پاس کی طرح یو ول کم ود فل پریپریشن. اوکے گائز, تھینک یو ویری مچ اسٹوڈنٹس. اللہ حافظ.